السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فیملی۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلا عشرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور پہلے عشرے میں نے آپ لوگوں کو دعا بتائی تھی کہ پہلے عشرے میں ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور دوسرے عشرے کی دعا آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمیں دوسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلے 10 دن جو عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، اور دوسرے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا عشرہ جو ہوتا ہے وہ بخشش کا عشرہ ہوتا ہے، اور جو لاسٹ والے 10 دن ہوتے ہیں اس میں ہمارا مغفرت کا یعنی کہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں خوب سے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادات کرنی چاہیے، قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں دوسرے عشرے کی کہ دوسرے عشرے میں ہمیں کون سی دعا پڑھنے چاہیے۔ یہ جو دعا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دوسرے عشرے میں جو دعا ہم نے پڑھنی ہے، یہ دعا آپ نے یہ نہیں کہ بس ایک تسبیح آپ لوگوں نے نکال لی تو بس جی ہم نے پڑھ لیا۔ دوسرے عشرے کی جو دعا ہوگی آپ نے 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بخشش مانگنی ہے، اور جب بھی آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے بھی آپ نے اپنے دل میں یہ دعا پڑھنی ہے، چلتے پھرتے آپ نے اپنے دل میں یہ دعا پڑھنی ہے، جب جائے نماز پہ بیٹھ جائیں تو پھر بھی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، جب قرآن پاک پڑھ لیں اس کے بعد بھی آپ نے اپنے دل میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی فنگر کے اوپر آپ لوگ یہ تسبیح نکال لیں، تسبیح نہیں پکڑ سکتے تو اپنی فنگر کے اوپر یہ آپ لوگ پڑھیں، اور جو آپ کے پاس بیٹھا ہو چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ کوئی آپ کی بیٹی ہے، چاہے کوئی ریلیٹیو ہے، آپ ان کو بتائیں۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ہی پتا ہو، کسی کو نہیں بھی پتا ہوتا، تو اگر ہم کسی کو کوئی علم دے دیں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دوسرے عشرے میں کون سی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جو دعا سکرین پہ چل رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے رب سے گناہوں کی توبہ کی معافی مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی طرف ہی رجوع کرتی ہوں۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ انسان کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جانے انجانے میں ہم صبح سے لے کے شام تک کون سے گناہ کر جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں خود موقع فراہم کرتی ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے معافی مانگ، میرے بندے تو مجھ سے رحمت مانگ، تو مجھ سے رحم مانگ، میں تجھے رحم عطا کروں گا، میرے بندے تو مجھ سے بخشش مانگ، میں تجھے بخش دوں گا، میرے بندے تو مجھ سے اپنے تمام کے تمام گناہوں کی معافی مانگ، میں تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ہم اپنے رب سے جتنا بھی استغفار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنا ہی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے 70,000 سال کے جو گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی دے دے گی ہمیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں صبح شام ہم 24 گھنٹے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہی بار بار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی ایک دعا ہے، آپ لوگ خود بھی یاد کریں، آپ لوگ اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور آپ لوگ جن کو نہیں آتی ان کو بھی اپنے پاس بٹھا کے یہ دعا ضرور یاد کروائیں، اور قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اہتمام کیا کریں۔
قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ قرآن پاک پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن پاک بہت زیادہ جو ہے رمضان کے مہینے میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کتنے قرآن پاک الحمدللہ رمضان المبارک میں مکمل کر لیے ہیں، اور کون کون سے پارے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، اور دن میں آپ لوگ کتنے پارے پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، ربع پڑھتے ہیں، نصف پڑھتے ہیں یا ثلاث پڑھتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں کیا کریں، اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کے صدقے، کالی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں، جتنے بھی ہمارے دنیا سے عزیز و اقارب جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو گائز، اگر آج کی ویڈیو پسند آ جائے تو پلیز آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے۔ اور ایک خصوصی بات یہ کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، اور میں آن لائن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہوں۔ جس میری بہن، جس میری بیٹی نے، یا جس میرے بھائی نے چھوٹے بچوں میں سے جنہوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہو، آؤٹ آف کنٹری یا پاکستان میں پڑھنا ہو، تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں آ کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو سیریس لوگ ہوں گے ان کو پھر میں اپنا واٹس اپ نمبر دوں گی، اور انشاءاللہ ان کو ٹائم ہی بتاؤں گی۔ میں آلریڈی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ میں قرآن پاک کی تعلیم دوں گی، جن میں حفظ ہوگا، ناظرہ ہوگا، ترجمۃ القرآن ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خصوصی یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔